अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है डायलॉग प्रोग्राम लेकर। और आज जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो बलोचिस्तान से हैं दो। पहली खबर ये है कि एक पाकिस्तान फौज का जो ट्रक था जो पेट्रोलिंग पे था वो उसको कलात में निशाना बनाया गया है। कुछ लोग या कुछ इत्तलाआत ऐसी हैं कि जिसके अंदर कहा जा रहा है कि किसी सुसाइड बॉम्बर का एक शाखसाना आप कह सकते हैं या उनका टारगेट बना है ये ट्रक। और दूसरे तरफ इत्तलात ये भी हैं कि कुछ इत्तलात में कहा गया है कि ट्रक को बाकायदा बॉम्ब के साथ, सुसाइड बॉम्ब नहीं, एक प्लांटेड बॉम्ब के साथ उसको निशाना बनाया गया है। और इसके अंदर एक इंसानी जान चली गई है, यानी कि एक जो फौजी हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। डेफिनेटली वायलेंस किसी भी किस्म का हो उसकी मजम्मत ही करनी चाहिए। और जो कुछ भी चल रहा है ये मामलात वायलेंस, डेफिनेटली इसको रुकना चाहिए। लेकिन ये वायलेंस डेफिनेटली किसी चीज़ का रद्द अमल है। और वो रद्द अमल हम अक्सर बात करते रहते हैं कि जो वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के हवाले से। और अब एक मुस्तकिल एक ये इशू बन गया है। काफ़ी अरसे से इस पे बात होती रही। हमने बड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अभी भी डिस्कस किया था कि जो लूट खसूट है बलूचिस्तान के वसाइल की, उस हवाले से बलूचिस्तान के अवाम के अंदर बहुत रेजेंटमेंट पाई जाती है। और उस रेजेंटमेंट की वजह से पहले ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से जद्दोजहद करते रहे। और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आई इस चीज़ की। लेकिन जब उनको समझ आई, उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी 2011-12 के अंदर। 18वीं तरमीम जब पास हुई तो काफ़ी देर हो चुकी थी। और उसके बाद से अगर जितना भी टाइम गुजरा है, 14 साल समझ लें, 13 या 14 साल, उसके अंदर अगर हम बलूचिस्तान की सूबाई ऑटोनॉमी या खुद मुख्तारी की हालत देखें तो हमें पता चलता है कि नाम की खुद मुख्तारी है। तो इन तमाम वाक़यात ने, इन तमाम इश्यूज़ ने, इन तमाम चीज़ों ने, इन तमाम रवैयों ने जो बलूचिस्तान के अवाम है उसके अंदर रेज़ेंटमेंट और बढ़ा दी है। और अब लोग इस चीज़ पर कतन इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मज़ीद रहना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो आवाज़ें हैं सेपरेशन की वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो रही हैं। और ख़ुसूसन हमने 2024 के अंदर वायलेंस बहुत देखा। लेकिन जो ट्रेंड्स अभी हैं जनवरी से लेके मार्च की, आज 3 तारीख है, तो वायलेंस के जो वाक़यात जितने अब हो चुके हैं इन 2 महीनों में, 2 महीने और 3 दिनों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा एवरेज बता रहे हैं। इस वाले से जो एवरेज है वो मैं आपसे आइंदा के प्रोग्राम में वो डिस्कस करूँगा। लेकिन आज एक दूसरा वाक़या भी हुआ है। और दूसरा वाक़या क्या हुआ है कि बारखान के अंदर एक रसद, पाकिस्तान आर्मी का रसद वाला ट्रक जो सामान लेकर फ़ौजियों तक पहुँचा रहा था, उसको उसके ऊपर फायरिंग की, उसको रोका गया। उसको इंटरसेप्ट करने के बाद उससे जो ड्राइवर है उसको तो उसकी जान बख्शी होगी, शायद लोकल था। लेकिन उस ट्रक को आग लगा दी गई, उसको जला दिया गया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि वायलेंस का जो ट्रेंड है वो टारगेट किसको कर रहा है, वो पाकिस्तान आर्मी को कर रहा है। आज 2 वाक़यात हुए तो दोनों के अंदर ये मामला हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी निशाना बनी है और उसके जवान निशाना बने हैं। एक जो कलात में वाक़या मैं पहले डिस्कस किया उसके अंदर एक जान गई है। और उसके अंदर कहा जा रहा है कि कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। फिर एक कल भी वाक़या हुआ। कल वाक़या कहाँ हुआ? मशके में। मशके के अंदर जो अवारान के अंदर एक जगह है, एक शहर है, छोटी सी जगह। वहाँ पर मशके में एक रोड के ऊपर काम करने वाली कंपनी, अब वो कंपनी, कुछ लोगों से इत्तला ये मिली है कि वो रोड की तामीर में मसरूफ़ थी। वो जो रोड वहाँ पे हाईवे डुअल हो रहा है, उसकी तामीर में
یہ لوگ اس کمپنی نے کو ٹھیکہ لیا ہوا تھا اور اس کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا تھا کل کل تک کوئی اطلاعات نہیں تھی، لیکن آج اس کی بھی کنفرمیشن آئی ہے۔ بی ایل ایف اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور انہوں نے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ ایسی کمپنیاں اور ایسے روڈ جس سے بلوچستان کے وسائل لوٹنے میں مدد ملتی ہو ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کافی کلیم کیا گیا ہے کہ ہیوی مشینری جو اس کمپنی کی ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ جانی نقصان کے حوالے سے تو کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہیں ہمارے پاس، لیکن یہ بھی وائلنس ہے ڈیفینیٹلی، اور وائلنس دیکھیں بڑھ رہا ہے بلوچستان کے اندر، بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اور کل بھی ہم نے آپ سے ایک خبر شیئر کی تھی اس وقت، جو کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ براس ان کا جو ہائی پاورڈ ایک اجلاس 3 دن سے چل رہا تھا، اس کے اندر 4-5 جو تنظیمیں ہیں بڑی بلوچستان کے اندر، عام جو سیپریسٹ موومنٹ کے اندر بہت بڑی تنظیمیں جو کار فرما ہیں، ان کے جو لیڈران تھے انہوں نے شرکت کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پریس ریلیز جاری کی، اس کے اندر انہوں نے اپنا جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے اس کے اندر جو اہم فیصلے اس کا ذکر کیا تھا۔ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا کہ مل کر اب یہ جنگ لڑی جائے گی، سیپریشن کی جو موومنٹ ان کی جو موومنٹ ہے پاکستان کے خلاف، اس کو اس طریقے سے وہ لڑے گا۔ انہوں نے اندیا دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کاروائیاں ہیں وہ تیز کی جائیں گی اور ایک پلیٹ فارم سے کی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس چیز کا جو فیصلہ ہے کہ بلوچستان کی جو نیشنل آرمی ہے وہ بنائی جائے گی، اور یہ تمام جو تنظیمیں ہیں اس کے اندر یہ کام کریں گی اور مل کے کام کریں گی۔ اب یہ آگے کیا ان کا لائحہ عمل ہوگا، لیکن ہم نے اس کل کی پریس ریلیز کے فوراً بعد دیکھا کہ اب وائلنس جیسے پہلے چل رہا تھا اس میں اور شدت آتی جا رہی ہے۔ تو یہ اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا کہ آج آپ سے شیئر کریں۔ ڈیفینیٹلی یہ بڑی تشویشناک سچویشن ہے، اور آئی تھنک کہ ہم آئے دن جو واقعات ہو رہے ہیں وائلنس کے، اس پہ بہت تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور وائلنس میں نے جیسے اس پروگرام میں بھی کہا کہ جس کو جتنا کنڈیم کر سکیں کرنا چاہیے، اور کنڈیم کرتے ہیں، اور مل بیٹھ کر یہ معاملات طے ہونے چاہیے، ہو سکتے ہیں، اور لیکن اس میں اب بہت زیادہ ذمہ داری پہلے بھی اسٹیٹ کی تھی، لیکن اب یہ ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہ جو گروپس ہیں ان کے لوگوں کو لوگ اب بہت ایک انتہا کی طرف جا رہے ہیں، یہاں سے جیسے ایک تو لگتا ہے کہ ان کا واپس آنا ممکن نہیں ہے، لیکن ان کو کیسے ٹیبل پر بٹھایا جاتا ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے۔ ماضی پہ ہم نظر ڈالیں، خیبر پختونخوا کی بات کروں تو ماضی میں پاکستان کی جو حکومت ہے وہ تحریک طالبان پاکستان جیسے خطرناک جو موومنٹس ہیں ان کے لیڈران ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرتی رہی ہے، اور ان کو ٹیبل پر بٹھایا گیا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں۔ تو وہ تو بڑی دہشت گرد تنظیم ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، لیکن یہ تو عسکریت پسند گروپ ہیں، اگرچہ حکومت پاکستان کو ٹیررسٹ کہتی ہے، یہ اپنے آپ کو فریڈم فائٹرز کنسیڈر کرتے ہیں، سیپریٹسٹ موومنٹ کنسیڈر کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اسٹیٹ تو ایک ایکسٹریم پوزیشن لیتی ہے، اور لیکن ان میں اور ان میں بہت فرق میں سمجھتا ہوں ہے ابھی بھی، کیونکہ ان کا جو ایک براڈر ایجنڈا تھا وہ پاکستان کا جو پورا جو سسٹم ہے اسٹیٹ کا، اور پاکستان کے جو لا ہے اس کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں تھا، اور ان کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ شریعت نافذ کرنا تھا، اس کا مطلب کہ وہ آئین کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بات کرتے تھے، اور اپنا ایک نیا نظام جو کہ جیسے کہ افغانستان کے اندر ہے ویسا ایک نظام چاہتے تھے، جبکہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ ان کا یہ ڈیموکریسی میں ابھی بھی بلیو کرتے ہیں۔ اگر ان کا آپ ایجنڈا، ان کی جو تقاریر ہے لیڈران کی، اور کچھ چیزیں جو پمفلٹس وغیرہ یا کوئی مٹیریل وغیرہ نظر سے گزرتے ہیں اس کے اندر وہ رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان کا کوئی ایجنڈا اس طرح کا ایکسٹریمسٹ ایجنڈا یا ٹیررزم کا ایجنڈا یا ریڈیکلسٹ ایجنڈا اس طریقے کا نہیں ہے جیسے کہ ٹی ٹی پی کا ہے، اور ٹی ٹی پی کے پھر جو لنکیجز ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے وہ تحریک طالبان افغانستان اور القاعدہ اور پھر داعش کے ساتھ بھی
نتائج کے ساتھ بہت زیادہ میں کہوں گا ہیں ابھی بھی۔ تو بہرحال وہ ان دونوں جو تنظیمیں ہیں ان کے درمیان میں بہت فرق موجود ہے۔ بہرحال جو بھی ہے ایٹ دا اینڈ ہم وائلنس ہی دیکھتے ہیں دونوں طرف سے، اور آئی تھنک وائلنس کو جتنا کنڈم کیا جائے وہ کم ہے، اور مل کر ہم اس کو کنڈم کریں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم جو معاملات ہیں ہمارے اسٹیٹ وہ ان گروپوں کے ساتھ بیٹھ کر طے کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو پروگرام پسند ہے اور ڈائلاگ پسند ہو تو کائنڈلی اپریشیٹ کرتے رہا کریں گے۔ اگر آپ کریں گے جتنا اپریشیٹ تو ہم بلوچستان کی بات بھی وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے اور سینسٹیو ایشوز کے اوپر اور سیریس ایشوز کے اوپر بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ نے کی بات۔